میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, دو خبریں جی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا. پہلی خبر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو جب نوبل پیس پرائز نہیں ملا تو اس کے بعد ان کا پہلا ری ایکشن سامنے آ گیا. اور وہ ری ایکشن کیا آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کو جو وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں جو نوبل پیس پرائز ملا ہے ان کو ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں انعام. وہ کس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا آئیے دیکھتے ہیں. The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. All of the transactions that we did in terms of closing. But there are those that say we did so much that they should have done it. But I don't think I'm happy because I saved millions of lives. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ماریا کورینا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیشکش کر دی یہ نوبل پیس پرائز ان کو دینے کے حوالے سے, لیکن ایک بات کم از کم میں یہاں پر ضرور کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش بھرپور تھی کہ ان کو یہ نوبل پیس پرائز ملے. اور کیونکہ براک اوباما صاحب یہ انعام اپنے نام کر چکے ہیں, یہ ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں, تو ان کی تو کوئی ایسی خدمات بھی نہیں تھیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یقینی طور پر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کو ختم کرایا اور معرکہ حق میں جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کو زیر کیا, اس کے بعد پاکستان کو یعنی ٹیرف اور تجارت کی پیشکش کر کے جو جنگ بندی کروائی, یہ اٹ سیلف تقریباً 1.5 ارب آبادی کے لیے یعنی امن جو ہے اس کو یقینی بنایا. تو یہ خالی ایک خدمت تھی نوبل پیس پرائز کے لیے, ان کے لیے کافی تھی. لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو کمیٹی ہے اس نے کیوں ان کو اس کے لیے قابل نہیں سمجھا. بہرحال جی کارٹونز وغیرہ بھی شروع پڑے ہیں ان سے متعلق, لیکن بہرحال یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو خواہش تھی, ان کی کوشش تھی, وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی. آگے بڑھتے ہیں. جو ہماری مین سٹوری آج کی ہے وہ تحریک لبیک کا اقصی مارچ ہے. یہ جو اقصی مارچ کے لیے وہ ایسے وقت میں یہ مارچ کر رہے ہیں جب یعنی جو غزہ کی صورتحال ہے وہاں پر امن جو ہے وہ ہو رہا ہے. جو غزہ کے عوام ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مسلم ورلڈ کے اندر بھی سیلیبریشنز جاری ہیں. ٹرکی کے اندر لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی عرب ورلڈ ہے اس کے اندر بھی اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہاں پر جنگ بندی ممکن ہوئی اور اب تو ہوسٹیجز جو ہیں ان کے تبادلے ہونے جا رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ابھی جو ہے وہ دورہ کریں گے اور وہاں پر بھی انہوں نے کوئی دستخط کرنے ہوں گے جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر. بہرحال یہ اب ہمارے جو تحریک لبیک والے دوست ہیں یہ کیوں اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور یہ کیوں یعنی امریکی سفارت خانے کے سامنے جانا چاہ رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی ٹھوس جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. اس کے حوالے سے کوئی ان کے پاس ایسی وجہ موجود نہیں ہے جس کے اوپر وہ یہ مارچ کر رہے ہیں. اور پھر جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پروونشل گورنمنٹ نے دونوں نے ان کو روکا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ یو ایس ایمبیسی کے سامنے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی ریڈ زون کے اندر واقع ہے اور وہاں پر جتھوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ اس وقت جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے وہ بھی اس حوالے سے روکتا ہے. تو پھر جو یہ اقصی مارچ ہے اور یہ جو یعنی لاہور سے شروع ہوا اور یہ پہنچے گئے وہاں پر امریکی سفارت خانے کے باہر, تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, خلاف قانون ہے. بٹ اس کے باوجود یہ لوگ بضد ہیں اور اس وقت وہ آج ان کا دوسرا روز شروع ہو پڑا ہے. اور تقریباً کم و بیش پنجاب کے سینٹرل پنجاب پورا کا پورا اور راولپنڈی اسلام آباد دونوں کو جو ہے وہ اس وقت عملی طور کے اوپر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. لیکن نہ وہ مارچ کے شرکا رک رہے ہیں اور نہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی ان کو جو ہے وہ کوئی آرام سے آنے دے رہے ہیں.
کشیدگی ہو رہی ہے, تصادم ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اور کافی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. پولیس والے بھی زخمی ہو رہے ہیں, رینجرز زخمی ہو رہے ہیں, اور ادھر جو اس مارچ کے شرکا ہیں وہ بھی, ان کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, اور اموات کے حوالے سے بھی اس وقت کلیم سامنے آ رہے ہیں تحریک لبیک والوں کی جانب سے. اب جب یہ سچویشن اس طرح کی بن رہی ہے تو اس کا یعنی آبجیکٹو کیا ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا. حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا. اگر آپ امریکی سفارت خانے کے سامنے پہنچ بھی جائیں اور آپ اظہار یکجہتی کر بھی لیں تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ اس سے غزہ کے عوام کی کون سی خدمت ہوگی جب 2 سال سے وہاں پر حالات کشیدہ تھے, اموات ہو رہی تھی, لوگ زخمی ہو رہے تھے, خوراک کی قلت تھی, تو جناب علی آپ لوگ یہاں پر سو رہے تھے. کوئی ایک مارچ آپ لوگوں نے کیا نہیں, کوئی ایک احتجاج آپ کا ہم نے دیکھا نہیں, کوئی ایک بیان ہماری کانوں سے گزرا نہیں. لیکن اب اچانک سے آپ کو جب وہاں پر امن ہو چکا ہے تو اب آپ کو یہ مارچ یاد آ گیا. تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید آپ پاکستان میں جو امن ہے اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنلی اس کو کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ آپ انڈیا کے پے رول کے اوپر ہیں. دیکھیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ کیوں, آخر کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ جی رکن قومی اسمبلی ہیں آسیہ اسحاق, یہ MQM سے ان کا تعلق ہے, اور بڑی ریزنیبل بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آخر وجہ تو بتائیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سنیں. پاکستان تحریک لبیک جو ہے یہ ہر دفعہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں, منہ پہ آ کے گاڑیوں کو روک روک کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہم کوئی کافر ہیں, یہودی ہیں, کیا ہے جو ہمارے منہ پہ آ کے یہ والی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بلیک میلنگ جو ہے وہ کب تک حکومت برداشت کرے گی؟ ہر دفعہ فلسطین کا اور حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا, فلسطینی وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی. یہ کس چیز کا احتجاج کرنے آئے ہیں؟ اب یہ دیکھیں, آپ نے آسیہ اسحاق کی بات سنی, اور اب یہ دیکھیں کہ اب جس طریقے سے یہ ٹریکٹرز وغیرہ لے کر آ رہے ہیں, یہ پرامن مارچ وغیرہ بھی نہیں ہے. یہ مارچ پرامن نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ پولیس جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے تو ہاں کر رہی ہے, اور کیا تحریک لبیک والے لوگ بھی پرامن ہیں؟ تو وہ ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ ویڈیوز ایسی شیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم پرامن ہیں, لیکن حقیقت میں پرامن نہیں ہے. یہ ٹریکٹرز کے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کے لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں, جس طرح ان لوگوں کے پاس ڈنڈے ہیں, اور یہ پراپر ٹرین بھی ہیں اور پریپیئرڈ بھی ہیں اس وقت تصادم کے لیے. اور اسی وجہ سے یہ تصادم جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ اللہ خیر کرے, یہ مزید نقصانات جو ہیں اس سے ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ کل آپ سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اپیل کی تھی, آج پھر وہ اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور تحریک لبیک والوں کے ساتھ بھی کہ ایک تو جو تحریک لبیک والوں کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو فی الفور حکومت رہا کرے, اور دوسری جانب جو ہے وہ اس وقت جو یہ مارچ ہے وہ تحریک لبیک کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو کال آف کر دیں. اور میرے خیال کے مطابق دانشمندی اسی میں ہوگی, کیونکہ تصادم بڑھے گا. ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے تو اتنی کشیدگی ہو چکی ہے اور اتنا دونوں اطراف سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں, تو اینڈ رزلٹ کیا اس کا حاصل ہونا ہے, سوال یہ ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اسرائیلی جو ہے وہ پولیس ہے. بھائی اسرائیلی پولیس نہیں ہے, پولیس ایک جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. اس کو جو احکامات حکومت سے ملتے ہیں اس نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. دے آر باؤنڈ ٹو ڈو اٹ, اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ان کو حکومت یہ جو ہے احکامات جاری کر رہی ہے, اور وہ ڈسپلن فورس ہے. اسی طرح رینجرز کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے. اب لوگ ہمارے جو ہیں وہ پولیس ہو جائے, رینجرز ہو جائیں, وہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ لوگوں کے اوپر زیادہ سختی کی جائے. تو لہٰذا میرے خیال مطابق سینس پریویل کرنی چاہیے, اور اس وقت ہمارے تحریک لبیک والوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس اپنی احتجاج کو کال آف کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے بیمار ان راستوں کی بندش کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف سے دوچار ہیں. بچوں نے اسکول جانا ہے, بچوں کے جو تعلیمی خرچ ہوگا, اس کے علاوہ لوگوں کے جو آفیسز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, کاروبار زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو لہٰذا مطلب خدا کا نام لیں یار, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایک پتھر راستے میں گرا ہو آپ اس کو بھی سائڈ پر کرنا چاہیے. یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اس قسم کی اذیت سے دوچار کر رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا سعد رضوی صاحب کو اور دیگر انتظامیہ کو کہ بھائی جان کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی وجہ ہوتی تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتا. اگر اسلام کا کوئی ایسا بنیادی کوئی ایسی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہوتی یا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا تو I will be the first one to raise this voice with you guys. میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہم آواز ہونا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے.
آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی یعنی ریزن نہیں ہے جس وجہ سے آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور آ کر آپ کریں گے کیا, حاصل کیا کریں گے؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا جی. بہرحال یہ اب انتشار کی طرف معاملہ بڑھ ہے. اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں یہیں پر رکیں, مزید نقصان نہ ہو, نہ جانی نقصان ہو کسی کا, نہ مالی نقصان ہو کسی کا. دیکھا ہے کہ کچھ گاڑیاں وغیرہ ٹوٹی ہیں, اس کے اندر کچھ لوگوں کے حوالے سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ اموات ہو گئی ہیں, اور اموات دونوں اطراف سے سن رہے ہیں جی. زیادہ سن رہے ہیں تحریک لبیک کی طرف سے اور کم سن رہے ہیں جو پولیس کی طرف سے. تو اگر ڈیتھ ہو رہی ہیں اور ڈیتھ ٹول اگر بڑھ رہا ہے تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ ہمارے لیے الارمنگ سٹیٹ ہے اور ہمیں فل فورس کو روکنا ہوگا. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.